بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا خالی دامن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق ویسے تو معاشرے کے ہر طبقے سے ہے، لیکن ہمارے ینگسٹرز سے اس کا تعلق بہت زیادہ ہے۔ ٹاپک ہے عفو و درگزر، معاف کر دینا، درگزر کر دینا، ٹھیک ہے؟ اچھا دیکھیے، سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کا نظام جو ہے یہ انسان نہیں چلا رہے، اللہ رب العزت کی اکیلی ذات ہے جو اس دنیا کے نظام کو چلا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں کامیاب ہونے کے کچھ اسلوب بتائے ہیں، کچھ اعمال بتائے ہیں، اور ناکامی کے بھی کچھ اسلوب بتائے ہیں اور کچھ اعمال بتائے ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ تقدیر بھی کسی نہ کسی درجے میں اسی کو کہتے ہیں۔ سچ بولنے پر اللہ نے مقدر کیا ہے کہ آخر کار اس کو کامیاب کروں گا، جھوٹ پر اللہ رب العزت نے اس بات کو مقدر کیا ہے کہ اس کو آخر کار میں نے ناکام کرنا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بات مقدر ہے کہ ظالم کی پکڑ ہوگی، یہ بات اللہ کی طرف سے مقدر ہے کہ رحم دل اور معاف کرنے والا اونچا کیا جائے گا۔ قرآن کی ایک آیت ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ 1 2 3 4 چار باتیں اللہ رب العزت نے فرمائی ہیں، اور درجہ بدرجہ ان کی ان پر جو اللہ کی طرف جو یوں سمجھیں کہ زیادہ بڑے اعمال ہیں، وہ سب سے آخر کے اندر اللہ رب العزت نے فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا، الذین ينفقون فی السراء والضراء، میرے بندے تیرے پاس تھوڑا ہو زیادہ ہو خرچ کر دیا کر، دے دیا کر میرے بندوں کو۔ تو یہاں سے اللہ نے بات کو شروع کیا۔ اب اس سے تھوڑی سی مشکل بات آگے فرمائی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصہ پی لیا کرو، ضبط کر لیا کرو۔ اب یہ ذرا مشکل کام ہے نا، مشکل کام ہے نا۔ ہاں، پھر اس سے مشکل بات فرمائی، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کر دیا کرو۔ معاف کس کو کیا جاتا ہے؟ جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے۔ واللہ یحب المحسنین۔ اور معاف کرنا تو ایک بات ہوئی، معاف کرنے کے بعد اس پر احسان بھی کرو۔ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو درجہ بدرجہ بدرجہ، یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ دین اسلام کا مزاج ہے۔ حضرت زین العابدین رحم اللہ، ان کی باندی ان کو وضو کرا رہی، پانی بہت ہی گرم، اس نے جب پانی گرم ڈالا تو حضرت کی کھال ہلکی سی جل گئی۔ آپ نے شدید غصے میں ایسے اس کو دیکھا، وہ بھی اس زمانے کے غلام بھی اللہ والے تھے، فوراً ایک منہ سے اس کی آواز نکلی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور غصے کو پی جاتے ہیں۔ اور یہ تو سید زادے جن کے صدقے ہم کو دین ملا، فوراً فرمایا میں نے غصے کو پی لیا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت اس وقت حال میں ہیں، فوراً بولی وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، آپ نے بولا معاف بھی کر دیا۔ پھر بولی وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، آپ نے فرمایا جا تجھ کو آزاد بھی کیا۔ تو میرے دوستو، یہ مزاج ہے اسلام کا، یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ بات ہے، جو معاف کرے گا اس کے ساتھ اچھا کیا جائے گا۔ اب ہمارے معاشرے میں آج ہم دیکھتے ہیں، میں ینگسٹرز کے پوائنٹ آف ویو سے کہتا ہوں، ان کے پوائنٹ آف ویو سے کہتا ہوں، شادی ہوتی ہے، لڑکا بھی غصے والا، لڑکی بھی غصے والی۔ اتنی جگہ دیکھا ہم نے
6 महीने के बाद लड़की खुला मांग रही है लड़के से, 3 महीने के बाद लड़का तलाक देने पर खड़ा हुआ है, ना ये गुस्से को काबू करने में ना वो गुस्से को काबू करने में। इसलिए मैंने आज यहाँ यंगस्टर्स जो हमारे आए हैं, आज इनसे इंशाल्लाह हम सवालात करेंगे और इनके सवालात में ही आपके जहनों में जो बातें हैं इंशाल्लाह उनका जवाब भी मिल जाएगा। पहले कौन करेगा? यासीन। हाँ यासीन, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। वालेकुम जी। जुनैद भाई मेरा सवाल है, बुराई का बदला वैसे ही बुराई है। ठीक। इस मुसल्लिमा कानून के बाद अफू दरगुजर की गुंजाइश कहाँ है और अफू दरगुजर है क्या? अच्छा, यानी आपके कहने का मतलब है कि बुराई का बदला बुराई। देखो, बुराई का बदला बुराई ये तो हमारे नबी ने हमें सिखाया नहीं। इसका मतलब है कि आज मेरी ज़िंदगी के अंदर मेरे नबी की ज़िंदगी की कोई कीमत ही नहीं है। आप देखो तो सही, सैयदना अली करमल्लाह वजहू वो लड़ रहे हैं उस यहूदी पहलवान से, जब उसको नीचे गिराया, खंजर निकाल के मारने लगे तो उसने मुंह पर थूक दिया, तो आप खड़े हो गए। उसने आंखें बंद, वो मरने के इंतज़ार में, आंखें खुली तो देखा कि हज़रत अली करमल्लाह वजहू सामने खड़ा हो गया। कहा तूने मुझे मारा नहीं? कहा मैं तो तुझे मारने ही आया था, लेकिन जब तूने मेरे मुंह पर थूका तो मुझे गुस्सा आ गया। अब अगर तुझको मारता तो अपने नफ्स के लिए मारता। और हम जिस काम को करते हैं किसके लिए करते हैं? अल्लाह के लिए करते हैं। तो बुराई का बदला बुराई से हम नहीं दे सकते। देखो, कानून और चीज़ है और आपके साथ बुराई और चीज़ है। किसी ने कत्ल कर दिया, वो माफ़ नहीं किया जा सकता, हुकूमत उसको, रियासत उसको माफ़ नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि मेरे रब का हुक्म है कि जिसने कत्ल किया है क़िसास में उसको कत्ल किया जाना है। और जिसने अगर, तो जो चीज़ें कानून का हिस्सा हैं वो कानून का हिस्सा हैं। यहाँ बात हो रही है अपने गुस्से के अंदर आके बदला लेने की बात, और उस बदले के अंदर हम आग लगा देते हैं और उस बदले के अंदर ख़ानदान के ख़ानदान ख़त्म कर देते हैं। उस बदले के अंदर बाप ने दादे ने मारा दादे को, उसके बाद बेटा जो है वो इंतज़ार में है उसके बेटे को मारने के, बेटे ने बेटे को मारा, पोते ने पोते को मारा, और ये दुश्मनियाँ चली आ रही हैं। ये तो ज़माने जाहलियत की चीज़ें हैं। हमको तो सिखाया क्या गया है? अफ़ू दरगुजर। मज़ीद इस पे आगे बात करते हैं। अब कौन पूछेगा? जी नीलम। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। वालेकुम जी। मेरा सवाल यह है कि अमूमन ख़वातीन को कमज़ोर समझकर उन पर जुल्म और ज़्यादती ज़्यादा होती है, तो क्या वो हमेशा दरगुजर करती रहें? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, औरत के साथ ज़्यादती होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखो, ये वो करेगा, फिर मैं कहूँगा ये वो करेगा जिसकी दीन से दूरी है। वरना मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जिस मकाम पर ले जाकर अपनी माँ को बिठाया, जिस मकाम पर अपनी अज़वाज को ले जाकर बिठाया, जिस मकाम पर आपने अपनी बेटी को ले जाकर बिठाया, और जहाँ तक बहन का ताल्लुक़ है, आपको पता है कि हज़रत हलीमा सादिया जो कि आपकी रज़ाई माँ थी, उन्होंने जिन्होंने आपको दूध पिलाया, उनके ख़ानदान के कुछ लोगों को पकड़ा सहाबा कराम ने और उनको मदीने लेकर आए। तो हज़रत हलीमा सादिया की बेटी आई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला, आप अपनी जगह से खड़े हो गए। आपने फरमाया मेरी बहन आई है। तो उनको बुलाया, उनसे वजह पूछी, तो फरमाने लगी कि ये मेरे ख़ानदान के लोग हैं जिनको आपने पकड़ा। आपने सबको रहा किया, जैसे ही आपने उनको रहा किया, सहाबाए किराम ने भी उनको रिहा कर दिया, उनका माल भी वापस कर दिया। देखो, मैं एक बात बताता हूँ, अगर दीन ज़िंदगी से निकलेगा तो सारी खैरें निकल जाएंगी। हाँ, सारी खैरें निकल जाएंगी। और दीन ज़िंदगी में आएगा तो उसी बीवी को आदमी फूल की तरह रखेगा, उसी बेटी का हक उसको अदा करेगा। इसीलिए बार बार ये इस किस्म के हम मुज़ाकरे करते हैं टेलीविज़न के ऊपर आकर कि देखो, औरत तो फूल की तरह नाजुक है। मैं कभी कभार ये सोचता हूँ, जिस बाप की बेटी घर जाती है, किसी दूसरे के घर जाती है, बीवी बन के जाती है, अरे भाई मुझे बोलो, मैं इतना बड़ा आदमी हो गया हूँ, मैं अपना घर छोड़ के किसी दूसरे के घर जाके रहूँ, मैं सोचता हूँ कितना मुश्किल काम है। वो 18, 19, 20 साल की मासूम बच्ची किसी के घर ब्याह कर आती है, अरे वो तो फूल की तरह है, उसको तो फूलों की तरह रखना चाहिए। ये हमारे दीन का मिजाज है और ये सीखना है हमने इंशाअल्लाह रमज़ान के अंदर। जी
السلام علیکم جنید بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ میرا تجربہ ہے بیسیکلی یہ کہ عفو درگزر کے نتیجے میں جو آگے والا بندہ ہوتا ہے وہ اور زیادہ بے باک اور دلیر ہو جاتا ہے اور ظلم و زیادتیوں کے اور پہاڑ توڑتا ہے. تو اس صورت میں عفو درگزر ہمیں کس حد تک کرنا چاہیے؟ گڈ کویشچن. آپ کا بھی کوئی سوال ہے؟ جنید بھائی السلام علیکم. میں پوچھنا یہ چاہوں گی ہمارا جو ابھی ٹاپک ہے اس کے حوالے سے کہ آپ کے ساتھ جو ایئرپورٹ پہ ہوا تھا اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا دیکھو، اچھا ہاں، آپ دونوں کا کچھ سوال ملتا جلتا ہی ہے. بات یہ ہے کہ دو راستے تھے میرے پاس، یا تو میں ریئیکٹ کرتا اور یا میں معاف کر دیتا. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے کہا کہ اگر آپ نے معاف کر دیا تو اگلا کیا سمجھے گا کہ آپ کمزور ہیں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کبھی کبھار معاشرے کی غلط فہمیاں انسانوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتی ہیں. ہاں، اور اس کے اندر اگر ذرا ضبط اور صبر سے کام لیا جائے تو وہی غلط فہمیاں ایک وقت پر آ کر ٹھیک ہو جاتی ہیں. میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ میرا اللہ کہہ رہا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. یہ اللہ فرما رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں دیکھو، اپنے بدترین دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ کل تیرے بدترین دشمن کو تیرا بہترین دوست بنا دے گا. میرے اللہ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی. اس چیز کو اپنائیں گے نا اپنی زندگی کے اندر، اپنائیں گے نا، ایک بار درگزر اور معاف کر کے دیکھو. اللہ جب اس بات کو فرما رہے ہیں کہ میں تیرے بدترین دشمن کو تیرا بہترین دوست بنا دوں گا، تو یہ بات حق اور سچ ہے. اور میرے ذہن میں اس وقت یہی آیت گھوم رہی تھی. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو، ہم کو، سب کو عمل کی توفیق دے. یہ ایک اسد اللہ خان غالب کے چند اشعار ہیں، دو اشعار ہیں، یہ مجھے بہت پسند ہیں. یہ جانے سے پہلے میں سنا کے جاؤں گا، اور میرے دوست بھائی ظفر صاحب نے مجھے یہ لکھ کے دیے ہیں اور میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اسی سے پھر آپ لوگ بریک پہ چلے جائیں. نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کہے کوئی، نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کہے کوئی، روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی. ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کر بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن لیے آ گیا. ہمارا اخلاقی زوال اپنے عروج پر ہے. یہ بہت ہی ایک معنی خیز جملہ ہے، شاید ایک تلخ حقیقت بھی ہے. بہرحال اس پر جب حق میں اور مخالفت میں دلائل دیے جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اب سے کچھ منٹ بعد اپنے طور پر کسی نتیجے پر پہنچیں دلائل کی بنیاد پر کہ واقعی جو ہمارا اخلاقی زوال ہے وہ اس وقت اپنے عروج پر ہے یا ایسا نہیں ہے، یہ کوئی پروپیگنڈا ہے یا امریکی سازش ہے، یہ کیا ہے. آپ کسی بھی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں. جس کے عروج کی تھی بہت خواہشیں ہمیں، اس کے عروج ہی میں ہمارا زوال تھا. تو جناب آج اس قرارداد کی حق میں اور مخالفت میں دلائل دیے جائیں گے یہاں پر ہمارے اس کمپٹیشن میں. اور سب سے پہلے جو ہمارے مقرر ہیں آپ ہیں مرزا سبحان بیگ، جو کہ بالکل یہ سمجھتے ہیں، جو کہ اس بات کے حق میں دلائل دیں گے کہ بالکل ہمارا جو اخلاقی زوال ہے وہ اس وقت اپنے عروج پر ہے. آپ کا 2.5 منٹ کا وقت، جس میں 2 منٹ پہ پہلا بزر بجے گا، 2.5 منٹ پہ جب دوسرا بجے گا تو شاید ساتھ ہی مائک بھی بند ہو جائے گا. اس کا آغاز ہوتا ہے اب.
جناب والا قرارداد کا پہلا لفظ ہمارا جو اجتماعی بنیاد پر اس 18 کروڑ عوام کا غماز ہے. قرارداد میں آگے موجود اخلاقی زوال سے مراد رویوں، عادتوں، ایک دوسرے سے معاملات میں بگاڑ، کردار کی بدتری، خود غرضی اور جہالت کے ہیں، جبکہ لفظ عروج انتہا پہ ہونے کی نشاندہی ہے. اور آخری لفظ ہے جو عہد حاضر پر دلالت کرتا ہے. تو گویا آج اس خطے میں بسنے والے درس اخوت، محبت، انسانیت، احساس، حقوق، فرائض، ذمہ داریوں اور صحیح اور غلط کے فرق کو انفرادی و اجتماعی معاملات میں بھلا بیٹھے ہیں، جو کہ عین حقیقت ہے. کیونکہ جناب والا آج یہاں روز روشن کی طرح دلائل بکھرے پڑے ہیں. میں اپنے اسی معاشرے کا جائزہ لیتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ کہیں معمولی جھگڑوں پر بہو کو زندہ جلانا، کہیں جائیداد کے تنازع پر بھائی کے ہاتھوں بھائی کا قتل ہو جانا، آپسی اختلافات پر سگی خالہ کے ہاتھوں معصوم بھاجی کو عزیز آباد کے اسکول سے اغوا کروانا، سیلاب و زلزلہ متاثرین کے ہاتھوں سے گھڑیاں اور زیورات اتار لیے جانا، اور محض بھتہ نہ دینے پر انسان فیکٹری میں زندہ جلا دیے جانا. جناب والا پھر ایک اور رخ پر آؤں تو اس میں شک نہیں کہ گزشتہ کچھ سالوں میں یہاں خواتین تحفظ اور حقوق کے نعروں میں شدت تو آئی ہے، مگر یہاں فحاشی کے سیلاب نے بے راہ روی ہی کو پروان چڑھایا ہے. کہ اسی کے نتیجے میں وار رپورٹ 2014 کے مطابق یہاں روزانہ 4 خواتین کی آبرو لوٹ لی جاتی ہے. پچھلے محض 2 سالوں میں 6803 ننھی کلیاں حوث کی بھیٹ چڑھا دی جاتی ہیں. سال 2014 اور 15 میں سب سے بڑھ کر حیاسوس فلمیں دیکھنے والا ملک پاکستان قرار پاتا ہے. ایک اور پہلو پر روشنی ڈالوں تو ماں باپ کی محبتوں اور محنتوں کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ کر یہاں سالانہ 10 سے 12 ہزار لڑکیاں اپنے گھروں سے فرار ہو جاتی ہیں. جناب والا پھر یہ تو کم عقلوں، غریبوں اور عوام کا ذکر ہے. تو آئیے پڑھے لکھوں امیروں اور خواص کی بات کریں تو زمانے کے معتبر پیروں اور امیروں کا حال یہ ہے کہ ایک جانب تو ملازمین کو ساتھ لا کر ریسٹورنٹ میں کھانے کی میز سے دور تو کبھی جانور سنبھالنے کے لیے گاڑی کی ڈگی میں بٹھا دیا جاتا ہے. کیمرے پر اخلاقیات کا درس دینے والے میڈیا اینکر کا حال یہ ہے کہ بستر مرگ پر پڑے باپ سے جائیداد کے کاغذات پر انگوٹھا لگوا لیا جاتا ہے. جامعہ پنجاب میں پروفیسر کے ہاتھوں طالبات کا استحصال کر دیا جاتا ہے. جناب والا پھر آئیے ذرا رہنماؤں اور قائدین کا حال بھی دیکھ لیں تو جلسے کامیاب بنانے کے لیے ناچ گانے کا سہارا لیا جاتا ہے اور اس کے طفیل خواتین کو عدم تحفظ کا شکار کر دیا جاتا ہے. کارکنان کو سڑکوں پر خوار کر کے خود ٹھنڈے گرم کنٹینر میں وقت گزارا جاتا ہے. ہیٹ اسٹروک سے بچاؤ کی تدابیر کے بجائے قبریں کھود کر حکومتی کارنامہ سر انجام دیا جاتا ہے اور وی آئی پی صاحب کو گزارنے کے لیے بسما کو بھیٹ چڑھا دیا جاتا ہے اور اس پر سائیں زیادہ قیمتی قرار دے کر اخلاقیات کا جنازہ. Well done. ابھی تو آپ اپنی تالیوں سے بتا رہے ہیں کہ لگتا ہے آپ لوگ بہت کنونس ہیں اس بات پہ کہ واقعی ہمارا جو اخلاقی زوال ہے وہ اس وقت اپنے عروج پر ہے. لیکن جو ہمارے اگلے مقرر ہیں حافظ توصیف مغل، وہ بڑے دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے اور وہ اس بات کے مخالف ہیں کہ ہمارا اخلاقی زوال اپنے عروج پر ہے. تو اپنے اس آرگیومنٹ کے لیے کیا دلائل ہیں یہ سنتے ہیں حافظ توصیف مغل صاحب سے. تم نے ہر دور میں دانش پہ کئی وار کیے، جبر کے منہ میں دہکتے ہوئے الفاظ دیے، اپنی آسائش یکمر گریزاں کے لیے سب کو تاراج کیا مگر تم نہ جیے. جناب صدر، زیر بحث قرارداد کہ جس کا پہلا لفظ ہمارا ہے، ہمارا لفظ ہندی زبان کا لفظ ہے جو کہ ہم سے نکلا ہے. ہم سے مراد میں، آپ، اس ایوان میں موجود ہر شخص اور ہر پاکستانی ہے. اور اس قرارداد کا دوسرا لفظ اخلاقی ہے. اخلاقی عربی زبان خلق سے نکلا ہے، خلق سے اخلاق، اور یہ مستعارت کے لیے ملا کر بنایا گیا ہے، اخلاقی بنایا گیا ہے کہ جس کے معنی ہیں، جس کے معنی بطور رہن سہن، تہذیب و تمدن، ثقافت و عادت و خصلت کے ہیں. اور اس قرارداد کا تیسرا لفظ زوال ہے جس کے معنی پستی کے ہیں. اور اس قرارداد کا چوتھا لفظ عروج ہے کہ جس کے معنی بلندی کے ہیں. اور اس قرارداد کا آخری اور اہم لفظ ہے زمانہ حال کو ظاہر کرتا ہے. مطلب کہ اس بات کو باور کروانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آج ہمارا زمانہ حال میں ہمارا اخلاقی زوال عروج پر ہے. اس سے پہلے ماضی میں نہیں تھا، آئندہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہو سکتا ہو، لیکن آج ہمارا اخلاقی زوال عروج پر نہیں ہے. جناب والا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر ہمارا اخلاقی زوال عروج پر ہوتا تو آج ہم من حیث القوم زلزلے اور سیلاب متاثرین کے لیے پوری قوم متحد نہیں ہوتی. اگر ہمارا اخلاقی زوال عروج پر ہوتا تو ہم حقوق نسواں بل کے لیے کبھی آواز نہیں اٹھاتے. اگر ہمارا اخلاقی زوال عروج پر ہوتا تو ہمارے ساتھ عبدالستار عیدی اور رمضان چھیپا جیسے 2 بڑے نام نہیں ہوتے. اگر ہمارا اخلاقی زوال عروج پر ہوتا تو شہر پورے پاکستان کے
سے کیا چھیڑوں. میں شہر کراچی کی بات کرتا ہوں. اگر ہمارا اخلاقی زوال عروج پر ہوتا تو شہر قائد میں پودے لگاؤ اور درخت لگاؤ کی مہمات نہیں چلائی جاتی. اگر ہمارا اخلاقی زوال عروج پر ہوتا تو اس شہر قائد کے اندر کبھی بھی نوجوانان پانی پلانے کو کراچی کی تڑپتی سڑکوں پر نہیں نکلتے. اگر ہمارا اخلاقی زوال عروج پر ہوتا تو اس شہر کراچی میں گرمی کی شدت سے بچاؤ کے لیے کبھی بھی طبی مراکز قائم نہیں کیے جاتے. میں سلام پیش کرتا ہوں اس قائد ایوان کی سوچ کو جنہوں نے اس قرارداد کو پیش کر کے اس بات کو باور کروانے کی کوشش کی گئی ہے اور نوجوانان کے حوصلے پست کرنے کی کوشش کی کہ ہمارا اخلاقی زوال عروج پر ہے. جناب والا ایسا نہیں ہے. ہمارا اخلاقی زوال عروج پر نہیں ہے. یہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. NED یونیورسٹی سے ہیں. اچھا اقصا آپ آ رہی ہیں, آپ اگینسٹ میں بول رہی ہیں آپ. اچھا ٹھیک ہے. اقصا ناصر فیور میں بات کریں گی. اقصا ناصر جو کہ جن کا تعلق ہے آغا خان کالج سے, وہ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ بالکل ہمارا جو اخلاقی زوال ہے وہ اس وقت اپنے عروج پر ہے. اقصا ایسا کیوں سمجھتی ہیں یہ ہمیں بتائیں گی اقصا اب. صدر علی وقار پیش کردہ قرارداد کا پہلا اہم لفظ اخلاق مراد اچھی عادتیں روایات. دوسرا اہم لفظ زوال معنی پستی جبکہ عروج سے مراد فراز کے ہیں. جناب والا میکاولے نے کہا تھا کہ اخلاقی معاشرتی اور مذہبی روایات سے دور کر کے کسی بھی قوم کو تباہ کیا جا سکتا ہے. ہاں جناب والا یہی ہوا جب عالم یہ ہو جائے کہ پاکستان بیت المال کے MD کے بقول عیدی ہوم کو بوڑھے والدین کو پناہ دینے کے لیے 1700 درخواستیں اس سال وصول ہونے لگے. جب 1700 درخواستیں وصول ہونے لگے, جب UNODC کے مطابق ملک بھر میں 67 لاکھ لوگ منشیات کا استعمال کرتے ہوں, جب کرنول کے علاقے میں مردہ جانوروں کا گوشت بیچا جاتا ہو, جب لاہور ریلوے اسٹیشن پر گدھے کا گوشت مسافروں کو کھلایا جاتا ہو, جب مردہ جانوروں کی ہڈیوں سے کوکنگ آئل بنایا جاتا ہو. جناب والا جب سپارک کے مطابق ملک بھر میں 1 کروڑ 2 لاکھ بچے محنت مزدوری کرنے پر مجبور ہوں, جب 1080 بچے جنسی تشدد کا شکار ہوں. جناب والا جب ہم IPL کے میچوں پر سٹے بازی کرتے ہوں. جناب والا جب راول پنڈی کے ہسپتال میں راہیلہ بی بی کے نومولود کو چوہوں سے کتروا دیتے ہوں, جب ملتان میں موجود ایک بلڈ بینک میں ہم پانی ملا خون بیچتے پکڑے ہوئے جاتے ہوں, تو پھر ہاں جناب والا میں یہ کہنے پر بجانب ہوں کہ ہمارا اخلاقی زوال عروج پہ ہے. جناب والا آج ہم ویلنٹائنز ڈے بھی مناتے ہیں, نیو ایئر نائٹ بھی مناتے ہیں, مدرس ڈے منا کر اپنی DP تو بدل دیتے ہیں, مگر جناب والا اپنے ماں باپ کو عزت سے 1 گلاس پانی کا پلانا ہمیں گوارا نہیں ہوتا. اور آج کی نوجوان لڑکیاں اپنی تصویریں فیس بک پر اپلوڈ کر نہ محرموں سے لائک کی منتظر رہتی ہیں. ہاں ہمارا اخلاقی زوال عروج پہ ہے. جناب والا ہم نہیں مناتے تو اقبال ڈے نہیں مناتے. فردوسی کو خاتون کہتے ہیں, شیخ سعدی کو کپڑا بیچنے والا اور غالب کو مافوق الفطرت ہستی سمجھتے ہیں. اپنے قائد کی رہائش گاہ کو بموں گولوں بارودوں سے اڑا دیتے ہیں. ہاں ہمارا اخلاقی زوال عروج پہ ہے. جناب والا جاتے جاتے بتاتی چلوں کہ مخالف سمت سے آنے والے مقرر کو بتاتی چلوں کہ 18 کروڑ عوام کے پھیلے اس ناسور میں ایک چھپا ایک عیدی اور ایک دارالسکون کافی نہیں ہے. وہ اپنی خدمات آرام سے پیش نہیں کر سکتے. تو پھر ہاں جناب والا ہمارا اخلاقی زوال عروج پر ہے اور آپ اپنی ذمہ داری سے بری. آئیے تو اقصا صاحبہ نے اپنے دلائل پیش کرنے کے ساتھ ساتھ مخالف سمت سے آنے والے دلائل پر بھی کچھ اپنا تبصرہ فرمایا ہے. تو ہمارے مخالف سمت سے آنے والے اگلے مقرر اور آج کے آخری مقرر محمد عتیب, جو کہ بالکل بھی یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا اخلاقی زوال اپنے عروج پر ہے. جناب اعلیٰ, آج کے اس ایوان باشعور میں پیش کی جانے والی قرارداد کہ ہمارا اخلاقی زوال عروج پہ ہے میں لفظ ہمارا اشارہ کرتا ہے پاکستانی قوم کی جانب. اخلاقی ظاہر کرتا ہے تمیز و تہذیب کو کہ جس کی بنیاد علم اور عمل پہ ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ زوال ظاہر کرتا ہے پستی کو. عروج
ظاہر کرتا ہے بلندی کو اور ہیں اشارہ کرتا ہے حال کے جانب۔ جناب والا یہ قرارداد دراصل خود اس کے الفاظ اس قرارداد کی تکذیب کرتے ہیں، کیونکہ دراصل منطقی اعتبار سے ایک ہی جگہ پہ کبھی بھی کوئی غلط اور صحیح مل نہیں سکتے، لیکن اس قرارداد کے اندر عروج اور زوال کا ایک ساتھ آنا اس قرارداد کو خود ہی منطقی طور پہ رد کرتا ہے۔ جناب والا اسی کے ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ جب کسی قوم کا رشتہ علم و عمل سے استوار ہو تو اس قوم میں اخلاقی بلندی والے کردار جنم لیتے ہیں۔ وہاں طاہرہ قاضی جنم لیتی ہے کہ جو کہ آرمی پبلک اسکول میں اپنے بچوں کو بچانے کی خاطر اپنی جان تک دیتی ہے۔ ارے اپنے اے پی ایس کے بچے نہ دیکھے، ان بچوں کو نہ دیکھا کہ جنہوں نے کہا کہ ماں مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے۔ یہ ہمارا اخلاقی ظرف تھا کہ ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانے کا عزم کیا، اس کو ہتھیار سے جواب نہ دیا۔ ارے جناب والا آپ نے یہ کہا کہ ایک ایدھی کافی نہیں، ایک چھپا کافی نہیں، تو ذرا ہیٹ اسٹروک کے وہ کیمپس دیکھ لیتے، وہ کیمپس دیکھتے جو کہ یہی کے باسیوں نے اپنے شہریوں کے لیے لگائے تھے، شدید گرمی میں لگائے تھے اور مفت سہولیات کے لیے لگائے تھے۔ رمضان کے اندر رمضان کے اندر مساجد کا بننا دیکھیے، رمضان میں باترجمہ تراویح کا انعقاد دیکھیے۔ جناب والا اسی کے ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ عالمی ادارے پاکستان کو سب سے زیادہ خیرات کرنے والے ممالک میں نمایاں درجہ قرار دیتے ہیں، نمایاں کردار ادا کرنے والا ملک بتاتے ہیں۔ جناب والا یہاں پہ اگر ایک رمضان ہے، ایک چھپا ہے، تو دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیے کہ ہماری مساجد میں نماز پڑھنے والے ایک دوسرے کے غم و غصے کا حصہ بنتے ہیں، سہارا بنتے ہیں۔ جناب والا اسی کے ساتھ ساتھ میں ان سے درخواست کرتا چلوں کہ اپنی عقل و شعور کو وسیع کیجئے۔ جناب والا ذرا زیادہ دور نہ جائیے۔ جناب والا یہ دیکھیے کہ جب بنتے بلوچ فیس بک پہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہی تھی تو دوسری طرف پوری قوم صدائے احتجاج بلند کر رہی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب میں دیکھتا ہوں کہ ایک کرپشن ماڈل جامعہ کراچی کے اندر جا کے لیکچر دیتی ہے تو طلبہ کا جمع غفیر احتجاج بلند کرتا ہے کہ ہاں ہم اخلاقی عروج پہ ہیں، نہ کہ ہم زوال پہ، کہ ہم تمہیں اپنا لیڈر مانے، کہ ہم تمہیں اپنا رہنما مانے۔ ہم اخلاقی عروج پہ ہیں نہ کہ زوال پہ۔ جناب ہمارا اخلاقی زوال اپنے عروج پر ہے۔ جج صاحبان نتیجہ مرتب کر رہے ہیں۔ جنید صاحب بھائی یہ کہنا تو ویسے آسان ہے کہ ہم اخلاقی زوال پر ہیں، لیکن بات یہ ہے وسیم کہ یہ دنیا آج اسی لیے چل رہی ہے کہ اس دنیا میں اچھے لوگ موجود ہیں، صحیح ہے، اس دنیا میں خیر ہو رہی ہے، اور یہ جب تک یہ دنیا کے چلنے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں خیر ہو رہی ہے۔ ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ کیونکہ برائی ہم کو اتنی زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے تو جو اگینسٹ دا موشن تھے ان کے پاس ذرا مواد کم تھا اور ان کا موشن ٹف تھا بنسبت ان کے اب تو چونکہ نتیجہ مرتب ہو چکا ہے تو اب آپ کی رائے کوئی اثر انداز تو ہوگی نہیں نتیجے پر، تو آپ اپنی رائے دیں کہ آپ کو کون سے دلائل زیادہ کنونسنگ لگے؟ مجھے اپنا خیال چھوڑ دیجئے یہاں پر سچی بات ہے، مجھے ایک آ کر کہتا تھا کہ بھائی ہم زوال پر ہیں تو واقعی لگتا تھا برے ہیں، جب دوسرا آ کر کہتا تھا تو تسلی ہو جاتی تھی، پھر تیسری یہ آئی انہوں نے آ کر کہا تو پھر تو بالکل ہی میں نے کہا ستیہ ناس ہو گیا ہمارا۔ پھر یہ ابھی جو بھائی گیا ہے ماشاءاللہ سے جو ہل زیادہ رہا تھا لیکن مزہ آ رہا تھا دیکھنے میں، اس کو دیکھنے میں بھی مزہ آ رہا تھا، سننے میں بھی مزہ آ رہا تھا، تو پھر اس نے کنونس کر دیا کہ ہم ابھی اخلاقی طور پر ٹھیک ہے، سیٹ ہے۔ اقرار صاحب اپنا کامنٹ بھی دیں گے اور عابد بھائی ریزلٹس بتائیں گے کہ کون آج کا ونر ہوگا۔ جو ونر ہوگا وہ کوالیفائی کرے گا کرشی کی کار کے لیے۔ کرشی والوں کا یہ پیغام کہ پاکستان کا نمبر 1 فیوریٹ کچھ راز نہیں ہے، سب ہے خاص نیچرل اجزاء جیسے سندل اور گلاب، صرف 100% خالص ارقیات جس میں پانی کا ایک قطرہ بھی شامل نہیں ہے، اور سب سے زیادہ انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن اور جامع شیری کی پریمیئر کوالٹی کی ضمانت، 265 کوالٹی ٹیسٹ اور چیکس ہیں، تبھی کرشی پاکستان کا نمبر 1 فیوریٹ ہے۔ اور کرشی کی ہی کار کے لیے ہمارے آج میں سے 2 لوگ آگے کوالیفائی کریں گے۔ سر دیکھیں مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ پھر ہم تقریر یا ڈیکلیمیشن کروا لیں۔ آپ میں سے بہت کم لوگ، بلکہ شاید ایک آدھ رمضان چھیپا صاحب یا ایدھی صاحب کی مثال کے علاوہ کسی نے بھی ریبٹ نہیں کیا، رد دلیل ہمیں تقریباً نہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ رٹی رٹائی تقاریر اگر کرنی ہے تو یقین جانیں یہ تقاریر آپ کے اپنے مستقبل کے لیے بھی آپ کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوں گی۔ تو کوشش کیجئے تھوڑا سا اپنی زندگی کے اندر ایکسٹیمپرے اس کو لے کے آنے کی، فی البدیہی کچھ بات کرنے اور جملے ادا کرنے کی صلاحیت، وہی میرا خیال ہے کہ وہ مقصد ہے جسے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں مباحثے کروا کے۔
تو یہ ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ظاہر ابھی عابد بھائی بھی اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ مباحثے میں مذہبی دلائل نہ ہونے کے برابر ہونے چاہیے, اس لیے کہ پھر آپ دوسرے شخص کے پاس کوئی موقع نہیں چھوڑتے کہ وہ اسے آ کے رد کرے. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے مذہب کو تھوڑا سا مباحثے سے ہمیں دور رکھنا چاہیے, اس لیے کہ ظاہر ہے پھر ہم آپ کو ایسا واقعہ یا کوئی بھی ایسی چیز کوٹ کرتے ہیں تو پھر دوسرے مخالف کے پاس آ کے وہ مناسب نہیں ہوتا اس کے لیے کہ وہ آ کے اس کو رد کرے. تو ہمیں دیگر جو ہمارے فیکٹس ہیں, فگرز ہیں, ان پر بات کرنی چاہیے, وہ دلائل ضرور پیش کرنے چاہیے. جناب عابد بھائی. وسیم بھائی, آج میرے خیال میں بہت زیادہ مشکل نہیں تھا ہمارے لیے نتیجہ مرتب کرنا. آج بہت زیادہ مشکل نہیں تھا. کل جس طرح کے حالات تھے ہمارے پاس بہت زیادہ مشکل تھا, اور آج اتنا مشکل نہیں تھا. لیکن بہرحال ایک چیز آن ریکارڈ میں کہنا چاہوں گا, بیٹا اگر کسی شخص کی کوئی ذاتی غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی کو اس کی ذات کی حد تک محدود رہنے دیں. جو جملہ کہا گیا کہ جب بنت بلوچ اپنی ویڈیو اپلوڈ کر رہی تھی تو بلوچ از اے کاسٹ اس وطن عزیز کا ایک بہت معتبر حصہ ہیں, ہمیں کم از کم اس کی صاحبزادی کے حوالے سے کسی نیگیٹو چیز کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. دوسری چیز بیٹا جو رد دلائل کی بات کی ہے بالکل صحیح ہے. اسلامی حوالہ جات کے حوالے سے میں تو ایک تھوڑا سا قدم آگے بڑھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا دور رکھیں مذہب کو. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ مکمل طور پر دور رکھیں, کیونکہ ایک جانب سے اگر آپ نے مذہب کے حوالے سے کوئی دلیل پیش کی ہے تو کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ دوسری سمت سے آ کے اس کو کسی بھی صورت میں رد کر سکے. تو جس چیز کو رد کیا جانا ہے اس سے دور رہنا میرے خیال میں ضروری ہے. آج کے جو دو لوگ ہیں, حالانکہ ہم نے دیکھا کہ جو بچی یا بچہ جو سیکنڈ پوزیشن پہ آ رہا ہے یا جو بچی اور بچہ فرسٹ پوزیشن پر ہے, اس میں ہمیں سیکنڈ اور تھرڈ کے درمیان میں بہت تھوڑا سا فرق ملا. لیکن بہرحال کانٹینٹ, فیکٹس اینڈ فگر اور ان تمام چیزوں کے ساتھ کہیں کہیں ہمیں احساس ہوا کہ آپ کا کانفیڈنس کہیں شیک کر رہا تھا. لیکن اس کے باوجود جب آپ نے اسے کنٹرول کیا اور آگے بڑھے, آج کی پہلی پوزیشن بہت کلیئر ہے. کل تو دونوں فرسٹ پوزیشن میں ہی تھے. آج کی پہلی پوزیشن تعلق آپ کا جامعہ انڈس یونیورسٹی مرزا سوبان بیگ. بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے آپ کی. سیکنڈ پوزیشن میں بہرحال 1.5 مارک کا فرق ہے, اور 1.5 مارک کے بعد آپ کے فیکٹس اینڈ فگر نے بڑا اچھا سپورٹ کیا. آپ کے دلائل بہت اچھے رہے. لاسٹ میں آپ نے اپنی رد دلیل بھی دینے کی کوشش کی, حالانکہ کمزور تھی, لیکن بہرحال رد دلیل کا مارک آپ کو ملا اس کی بنسبت جہاں پر موجود نہیں تھی. آپ کے مارکس جو ہیں 1.5 فرسٹ پوزیشن سے کم ہیں اور تھرڈ سے 1.5 زیادہ ہیں. تعلق آپ کا آغا خان ہائر سیکنڈری اسکول سے اقصا ناصر. بہت ساری تالیاں. نائس. چاروں مہمانوں کا ہمارے آج کے بہت بہت شکریہ. اور جو رنر اپ ہیں ان کے ساتھ ایس بی جی, ہیمانی ہربل اور افکو کے گفٹ ہیمپرز جائیں گے. جو ونرز ہیں آپ دونوں کو مبارک ہو کہ آپ نے کوالیفائی کیا ہے قرشی جامع شیری کی کار کے اگلے مقابلے کے لیے. ایک وقفے کے بعد شان رمضان میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں. دو مہمان یا کہہ لیجئے کہ دو کیسز ہم نے آج نیکی کے سیگمنٹ میں ڈسکس کرنے ہیں. دوسرے کے بارے میں جب ہم آگے جائیں گے تو اقرار ہی بتائیں گے. اور ابتدان فیض صاحب ہیں ہمارے ساتھ, ابھی آپ پیکج بھی دیکھیں گے ان کا, جن کے دل کے وال بند ہیں اور یہ کھل سکتے ہیں آپ کی دریا دلی سے, یا میں یہ کہہ لوں کہ ان کا دل اس وقت بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے اگر میں اور آپ بڑے دل کا اور کھلے دل کا مظاہرہ کریں. ڈاکٹر صاحب دیکھیے, ایسے بہت سے لوگوں سے ہم ملتے ہیں ظاہر ہے جو متمنی ہوتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے, لیکن فیض صاحب کی جب شخصیت کو آپ دیکھتے ہیں, ساری زندگی اپنے ہاتھ سے کمانے والا, محنت کرنے والا, مزدوری کرنے والا, اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے, متانت, شائستگی, بزرگی جب چہرے سے تو ذرا دل دہلتا ہے کہ ایسے لوگ جب اپنا دامان طلب پھیلانے پر مجبور ہو جائیں تو پھر میرا خیال ہے معاشرے کی ذرا زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور مدد کریں. فیض صاحب ان کے گھر, ان کے حالات, ان کی بیماری کے حوالے سے ایک پیکج دیکھتے ہیں اور پھر انہی سے بات کرتے ہیں.
के सामने अपना दामन फैलाना, किसी से मदद का तलबगार होना, किसी के सामने अपनी लाचारी और बेबसी से पर्दा उठाना वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो शख्स जिसने बरस हा बरस मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पाला हो, अगर जिंदगी उसे उस मकाम पर ले आए जहां उसे दस्ते तलब दराज करना पड़े, तो अल्लाह ही जानता है कि उस पर क्या गुजरती है। फैज मोहम्मद ने भी तब तक जी जान से मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पाला जब तक उसकी बीमारी ने उसे बेबस नहीं कर दिया। वो दिल का मरीज है, उसे शुगर है और न जाने कौन कौन सी बीमारियों ने उसके बावकार लेकिन नहीफ जिस्म में डेरा डाल लिया है। बीमारियों की मुकम्मल तफसील तो तब मालूम हो जब डॉक्टर के पास जाने के पैसे हों। इम्तिहान सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता, बीवी भी कैंसर की मरीजा है और फिर अल्लाह ने 8 बेटियों से भी नवाजा है। मेरे साथ मदद करें क्योंकि मैं काम नहीं कर सकता हूँ। अभी तक मैंने 40 साल मेहनत मजदूरी की है, 35 साल गाड़ी चलाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इम्तिहान में ऐसे ही आया हूँ कि मेरी घरवाली को कैंसर, मेरे दिल के वाल बंद, शुगर है, गुर्दों में पीप है। बच्चे तो कहते रहते हैं कि पापा हमारे लिए कपड़े, हमारे लिए चप्पलें, मगर हालात को देखते मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये अभी इफ्तारी के लिए मैंने इस बच्चों को अपना दामाद के घर भेजा। घर में कुछ नहीं था। घर में कुछ नहीं था। फैज मोहम्मद के लिए मुझे कुछ और नहीं कहना। उनका पुराना लेकिन साफ सुथरा लिबास, उनकी तमकनत से भरपूर दाढ़ी, उनकी आंसुओं से लबरेज आंखें और हाजतमंदी के बावजूद चेहरे से टपकने वाली बुजुर्गी अपने घर, अपनी बीमारी, अपनी गुर्बत और अपनी जरूरत का सारा हाल कह रही है। जुनैद भाई, ये कहना ही आसान होता है ना कि आज इफ्तारी के लिए घर में कुछ नहीं था और मैंने बच्चों को किसी के घर मुझे मजबूरन भेजना पड़ा। हम लोग तो शायद अल्लाह रहम करे, और तो बहुत सारे टेलीविज़न के उस तरफ बैठे लोग ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये हालत कैसी होती है कि आप बच्चों से कहें कि आज घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, रोज़ेदार सब हैं माशाल्लाह, लेकिन आपको इफ्तार के लिए किसी और के घर जाना पड़ेगा। फैज़ भाई, हम यही कर सकते थे कि आपको यहाँ मददू करें अपने मेहमान के तौर पर, लेकिन आप बताएं कि ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही है आप पर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़िंदगी बहुत ख़राब गुजर रही है। मैंने अपना ज़िंदगी में कभी चोरी नहीं किया, कभी बेईमानी नहीं किया। माशाअल्लाह। जामिया बिनूरिया में 9 साल गाड़ी चलाया, मुफ्ती वो मौलाना अंसर के पास, मौलाना साजिद के पास, नाजिम अब्दुल हमीद साहब के पास मैंने 9 साल गाड़ी चलाया। और जब मैं बीमार हो गया, कभी हाथ नहीं फैलाया किसी के सामने? किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। जामिया बिनूरिया वालों ने मेरे मदद की है और बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि आलिम है, वल्लाहु आलिम में दुनिया से कब सफ़र कर लेता, ख़ुदकुशी कर लेता, मगर वो उलमाओं के पास टाइम निकाला और उन्होंने ये बताया कि ख़ुदकुशी हराम है। ये हालत आ गई थी कि आप अपनी जान, अल्लाह अकबर। जी हाँ, ये हालत आ गई थी कि अक्सर ऐसे ही होता था कि सुबह नाश्ता नहीं होता था तो दोपहर को खाना नहीं होता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कभी भूखा मेरे बच्चों को नहीं सुलाया, शाम को मिल जाता था। मैंने आबासी शहीद अस्पताल में 15 दिन दाखिल था। उसके बाद में आया घर पे। एक रात ऐसे ही थी कि बच्चे ने सुबह नाश्ता नहीं किया, दोपहर को खाना नहीं खाया। शाम हो गया, बच्चों ने बोला पापा खाना, तो मैं चल नहीं सकता था। शुगर मेरा 882 हो गया था। अल्लाह। तो बच्चों को मैंने बोला, मैंने कहा बेटा सो जाओ, अल्लाह मालिक है, वल्लाहु खैरुल राज़िकीन, बेहतर रज़क देने वाला अल्लाह का ज़ात है। तो बच्चे को नींद नहीं आ रहा था, बच्चियां तो सो गई भूख की वजह से। भूख की वजह से
بچے کو نیند نہیں آ رہا تھا اور بچہ جو ہے بار بار آوازیں دے رہا تھا پپا کھانا پپا کھانا، تو میں چلنے پھرنے کا قابل نہیں تھا۔ اس کے بعد دروازے پہ لائٹ بھی نہیں تھی، دروازے پہ ایک دستک ہو گیا اور میں گیا، دروازہ کھولا تو میرے پاؤں کے ساتھ ایک تیلی لگ گئی۔ وہ تیلی میں نے اٹھایا تو میرے کو باری باری لگی، گرم گرم سی تھی، میں نے اس کو کھول کے سونگا تو اس میں بریانی تھی۔ اللہ میرا رب گواہ ہے اس بات کا کہ گھر میں کوئی چیز نہیں تھا۔ تو وہ بریانی لے کر آیا، آدھا گھنٹہ تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ جس کا بھی ہے کسی نے رکھا ہو تو کوئی پتہ نہیں چلا، اندھیری رات تھی۔ یعنی اللہ وسیلے بنا دیتا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ تو پھر میں لے کر آیا اور اپنا بچوں کو دے دیا، جو بچیاں سو گئی تھیں ان کو جگایا، انہوں نے کھا لیا۔ آج تک وہ بریانی والا میرے کو نہیں ملا کہ بریانی کس نے رکھی آپ نے بڑے یقین اور ایمان سے واللہ خیر الرازقین کہا تھا، اور اللہ نے آج بھی آپ کا وسیلہ ظاہر ہے۔ دیکھتے ہیں کون کون بندہ خدا وسیلہ بنتا ہے آپ کی بیماری کے علاج۔ آپ کے دل کے 3 والو بندے، شوگر ہے اور گردوں میں بھی آپ بتا گردوں رہے میں پیپ ہے، بلڈ پریشر ہے۔ آپ کینسر کے عرض میں مبتلا ہیں، علاج کروایا، کچھ رپورٹس، کبھی کچھ اتفاق ہوا؟ علاج آپ کا چل رہا ہے، لیکن کیا تکلیف ہوتی ہے آپ کو، پریشانی اس کینسر کی وجہ سے؟ مجھے بہت سخت گرمی لگتی ہے بے انتہا۔ ہمارا گھر تو آپ نے دیکھا ہے، ہمارا گھر کس طرح کا ہے، نہ میں جی سکتی ہوں نہ میں مر سکتی ہوں۔ دوپہر 2-1 بجے کے ٹائم لائٹ چلی جاتی، مجھے بہت زیادہ گرمی لگتی ہے۔ مجھے کیمو لگی، کیمو کی وجہ سے بہت سخت گرمی لگتی۔ اور گھر میں ایسا کوئی انتظام نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، بہت زیادہ طبیعت خراب ہوتی، بچے پنکھا جل جل کے تھک جاتے ہیں۔ دوائیں کھانا سب مل جاتا ہے؟ صرف دوا کھا رہی ہوں، اس کے ساتھ فروٹ چاہیے، اس کے ساتھ دودھ چاہیے، میں صرف اور صرف دوائیں کھا لوں۔ اس کی وجہ سے میرا خون بالکل ختم ہو گیا، خون کی کمی، کیلشیم کی کمی، ساری ہڈیاں متاثر ہو گئی۔ اللہ آپ کو صحت عطا کرے۔ اور 8 بیٹیاں وسیم، پروردگار کا ظاہر ہے یہ بھی ایک امتحان ہے، اور یہ جو بچیاں ہیں ان کو چاہتے ہیں کہ یہ پڑھیں اور تعلیم حاصل کریں۔ یہ سب سے اچھی بات مجھے فیض بھائی کی لگی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھیجیں، اور میرے خیال اب وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا بھی رہی ہیں اسکول، بچیاں کسی نہ کسی طرح سے۔ میرے جو چھوٹا بچہ بیٹھا ہے یہ اتنی حساس عمر نہیں، یہ اتنی عمر نہیں ہے کہ بچے اس طرح کی سی باتیں سن کے ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جائیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اس طرح یہ رو رہا ہے۔ ہاں، ہم جب آئے تھے تو آپ سو رہے تھے اس دن اپنے گھر میں، ہے نا؟ اسکول جاتے ہو آپ؟ بھوکا دیکھ دیتی ہوں، روتا ہے، کہتا ہے امی مجھے بھوک لگتی ہے اسکول میں، لیکن میں کتنی بیٹا آپ کا پڑھنا ضروری ہے، سمجھاتی ہوں کہ آپ بڑے آدمی بغیر کچھ کھائے چلا جاتا ہے۔ جی بھوکا میں بھی اس کو بیچتی ہوں، 10 روپے نہیں ہوتے کہ میں اس کو دے دوں یا اپنے لیے کچھ لے سکے، لیکن میں چاہتی ہوں بس یہ پڑھ لکھ جائے۔ میرے خیال ہم ظاہر اب کیا درخواست کریں، جو زیادہ سے زیادہ کیا جا سکتا ہے، ان کے دل کا علاج ہے، ان کے کینسر کا عارضہ ہے، بچوں کی تعلیم کا، کھانے پینے کا، زیادہ سے زیادہ اللہ جزائے خیر دے ہمارے مخیر بھائیوں کو۔ اور تو 3 لوگوں نے فون کر کے، ایک نے 25,000 بھیجے ان کے لیے، دوسرے نے 20,000 بھیجے ان کے لیے، اور تیسرے نے پھر 25,000 بھیجے۔ تینوں نے کہا نام نہ بتائیں ماشاءاللہ۔ اور ایک بندہ خدا اور ہے جس نے 50,000 روپے اس کے علاوہ بھیجے ان کے لیے۔ اچھا، مطلب 1,20,000 روپیہ تو ان کے لیے یہاں جمع ہو۔ الحمدللہ۔ اور ظاہر ہے یہ سلسلہ پھر یہی کہ یہ ڈونیشن جو ہاٹ لائنز ہیں ان پہ زیادہ فوکس کیجیے کائنڈلی۔ اسٹوڈیو میں بات اگر نہیں بھی ہو پاتی کیونکہ لائنز محدود ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ سب کی کالز جو ہیں یہاں پہ وہ آ جائیں، تو آپ درخواست ہے آپ سے دست بستہ جو آپ کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اور ہم اس بات کو انشاءاللہ العزیز یقینی بنائیں گے کہ بالکل ٹھیک انداز میں صحیح ایک چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہوئے ان کے علاج کے معاملات ہوں، بچوں کی تعلیم کے معاملات ہوں، ان کو انشاءاللہ العزیز آگے بڑھائیں گے الحمدللہ۔ ظاہر اب یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نہ روئیں، زندگی میں جس طرح کی صعوبتیں یہ برداشت کر رہی ہیں، لیکن خواتین حضرات آپ کالز کرتے رہیے عذرائے کرم۔ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ایک وسیلہ بنے ان لوگوں کے درمیان جنہیں اس وقت ضرورت ہے، اور وہ لوگ جو تلاش کرتے ہیں سارا سال کہ انہیں صحیح مستحق لوگ ملیں۔ تو میرے نزدیک ہم ان کے گھر گئے، ہم ان سے ملے، ہم نے دیکھا ان کے آنسو، ان کی پوری ساری داستان جو ہے بیان کر رہے ہیں۔ سو اب آپ پر ہے، آپ پر منحصر ہے کہ
کہ آپ کس انداز میں مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں. فی الوقت ہم ذرا ایک جو دوسرا معاملہ ہے اس کی طرف چلتے ہیں, لیکن کالز باخدا آپ کرتے رہیے اور آپ کے لیے ڈونیشن ہاٹ لائنز جو ہیں وہ ہماری کھلی ہیں. ایک سارم بھائی کے پاس 2 بچوں کا ایک معاملہ ہے. اچھا, یہ دونوں بچے 2007-8 میں اپنے گھر سے یا تو چلے آئے یا کہیں کھو گئے, گم ہوئے, اور یہ کسی کو ملے صدر کے علاقے میں, اور اس کے بعد یہ سارم برنی ٹرسٹ پہنچا دیے گئے. سارم برنی ٹرسٹ نے اپنے طور پہ کوششیں کی, ان کے والدین کو تلاش کرنے کے لیے مختلف اشتہارات چھپوائے, اشتہارات لگوائے گئے, انہیں مختلف علاقوں میں گھمایا گیا کہ شاید وہ اپنے گھر کی شناخت کر لیں, لیکن وہ ایسا ممکن نہ ہوا. ان دونوں بچوں کو الگ الگ گھروں نے اڈاپٹ کر لیا, ان کو بچے دے دیے گئے. آج وہ بچے 7-8 برس بعد تڑپتے ہیں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے, روتے ہیں. وہ ظاہر ہے ایک دوسرے کا سہارا اور ایک دوسرے کا واحد, وہ دونوں بھائی ہیں. تو ایک پیکج چھوٹا سا ان کے لیے ہم نے تیار کیا, وہ دکھاتے ہیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے, اور پھر واپس ان بچوں سے ملاقات کرواتے ہیں. حسن اور علی 2 جڑواں بھائی ہیں. یہ کیسے گھر سے نکلے, کس نے انہیں سارم برنی ٹرسٹ پہنچایا, انہیں ٹھیک سے کچھ بھی یاد نہیں. سو لاکھ کوشش کے باوجود 2007-2008 میں گم ہو کر سارم برنی ٹرسٹ کی پناہ میں پہنچنے والے ان بچوں کے گھر والوں کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل سکا. مکمل تلاش کے بعد دونوں بچوں کو 2 مختلف گھرانوں نے گود لے لیا, اور یوں آج سے 8 برس پہلے 1 سال تک سارم برنی ٹرسٹ میں ساتھ رہنے کے بعد یہ دونوں بھائی بھی ایک دوسرے سے الگ ہو گئے. اب جب یہ ذرا بڑے ہوئے ہیں تو ان کے دل میں ایک دوسرے سے ملنے, ایک دوسرے کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی ہے. لیکن یہ دونوں نہیں جانتے کہ دوسرا بھائی اس وقت کہاں اور کس حال میں ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایک بھائی اب بھی اس خاندان کے پاس ہے جس نے اسے گود لیا تھا, اور ایک بھائی اب واپس سارم برنی ٹرسٹ پہنچ چکا ہے. ابو کا نام یاد ہے؟ کون سا علاقہ تھا؟ کراچی تھا؟ جی. اچھا, کہ دونوں بھائی آپ کہاں آئے؟ ایک دکان تھی دودھ والی, وہ لوگ مجھے لے کے آئے تھے یہاں پہ سارم برنی میں. آپ کو اور آپ کے بھائی کو دونوں کو؟ جی. کسی سے کہا آپ نے کہ مجھے ملواؤ علی سے؟ سامنے کو ایک دن بولا تھا میں نے. کیا چیز یاد آتی ہے اس کی؟ ہم دونوں لوگ ایک کے ساتھ کھیلتے تھے اور لوگ. کتنی دیر پہلے آئے تھے یہاں پہ اس گھر میں؟ کافی سال ہو گئے. کافی سال ہو گئے. تو ہمیں بتایا گیا کہ آپ کے دوسرے بھائی بھی تھے. جی. ان کا کیا نام تھا؟ حسن. کیا یاد آتا ہے اس کے ساتھ گزارا ہوگا؟ کچھ وقت آپ نے ساتھ گزارا دونوں بھائیوں نے؟ کہاں پہ؟ سارم برنی. کتنا وقت ساتھ گزارا؟ سال گزارا. تو بہت یاد آتا ہے. آج ہم نے شان رمضان کے سیٹ پر ان دونوں جڑواں بھائیوں کو ملوانے کا فیصلہ کیا ہے, یہ سوچ کر کہ شاید ان کی یاداشتوں کو دوبارہ کھنگالنے کے بعد ان کے اصل والدین کا کچھ پتہ چل سکے. جنید بھائی, بڑی عجیب و غریب سی کہانی ہے. 2 بھائی ہی ہیں بس, اب ایک دوسرے کا سہارا. والدین تو ظاہر ہے ملے نہیں ان کے. تو ایک بھائی کو ہم بلاتے ہیں اگر سارم بھائی آپ کی اجازت سے, حسن کو, اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے دوسرے بھائی کو آج ہم ملوائیں گے. 7-8 برس بعد یہ بھائی ایک دوسرے سے ملیں گے. تو حسن, واہ بھائی واہ, آ جاؤ. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ یہ اتنا ذمہ دار آدمی بچہ ہے کہ اس کو سارم بھائی نے اپنا جو دروازہ کھولنے اور اس کی چابی اور تالا, یہ ساری ذمہ داری اس وقت سارم برنی ٹرسٹ کی اس بچے کے پاس ہے. اتنا سمجھدار, زبردست اور ذمہ دار بچہ. ویری نائس. آ جاؤ حسن, بیٹھو. آؤ بیٹھو. خواتین کا جو پورشن ہے نا جنید بھائی, تو ادھر کسی کو الاؤ نہیں ہے. تو اندر کی طرف یہ بچہ ہوتا ہے جو کی رکھتا ہے, کھولتا ہے, بند کرتا ہے گیٹ. تو یعنی اتنا پیارا بچہ ہے جس کو اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی ہے. ماشاءاللہ. تو بھائی کا کچھ پتہ چلا تمہیں؟ نہیں پتہ چلا. کوئی کسی نے بتایا ہو کہ کہاں ہے وہ اس وقت, کیا کر رہا ہے؟ کچھ پتہ نہیں. اچھا,
تو اس سے ملنے کا دل چاہتا ہے تمہارا؟ جی. مل کے کیا کرو گے؟ دونوں ایک ساتھ رہیں گے. ایک ساتھ رہو گے؟ کتنے عرصے سے نہیں ملے بھائی سے؟ بہت ٹائم ہو گیا. بہت ٹائم ہو گیا. میرا خیال ہے علی کو صرف بھائی نہیں، اس کا ماں باپ کو بھی ڈھونڈنا ہے. ظاہر ہے آج اس ٹرانسمیشن کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے کہ اس کے ماں باپ بھی ملیں. جو 2007-8 میں جو دکاندار کہہ کے گیا تھا جنید بھائی، وہ یہ کہہ کے گیا تھا کہ باپ بٹھا کر کے گیا ہے دکان پہ، پھر وہ آیا نہیں، مغرب ہو گئی تو ہم چھوڑنے آئے. دو جڑواں بھائی ہیں یہ دونوں جڑواں ٹوئنس ہیں، اور ان کی ایک دو نشانی ہیں وہ بھی میں بتاؤں گا. اور مگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نکلے تھے، اب وہ خدا جانے یہ نکلے تھے یا کوئی چھوڑ کر کے گیا تھا. ابھی یہ جو حسن ہے، اس کے یہ دونوں انگوٹھے دکھاؤ حسن ذرا بیٹا اپنا. انگوٹھا ایسے کیمرہ کون سا اس کو کرے گا نا کیمرے. یہ اس کی ایک نشانی یہ ہے. دوسری یہ کہ دونوں بھائی ٹوئنس ہیں یہ، اور 2007-8 میں یہ ہوئے تھے. تو کوئی نہ کوئی یقیناً دیکھ رہا ہوگا. ماں باپ کی کہہ رہا ہے کہ علیحدگی ہو گئی تھی، ڈیورس ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی اللہ جانتا ہے. 2 بہنیں تھیں، ایک کا نام بسمہ تھا، ایک کا نام سلمہ تھا. تو یہ 2 بہنیں تھیں. تو یہ ساری نشانیاں اس لیے بتا رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ نہ صرف اس کا بھائی ملے بلکہ اس کے ماں باپ بھی مل جائیں جو اصل ورثہ ہیں اس کے. اور آپ کو انہوں نے بتایا کہ اب سارے منی ٹرسٹ میں ان کو یہاں کتنا ٹائم ہو گیا اس ذمہ داری اس کو؟ جنید بھائی ایک چیز اپنے وسیم بھائی اور بتاؤں، عموماً اب ہم نے پالیسی چینج کی، اڈاپشن کی، کہ ہم اس بچے کے نام 10 لاکھ روپے کرواتے ہیں. عموماً لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ بچے بیچ رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں بیچنا ہی صحیح، پر بچے کے نام آپ یہ 10 لاکھ روپے کرو گے تو ہم دیں گے. اس بچے کو اڈاپٹ کیا تھا اور پھر واپسی یہ ہمارے پاس آ گیا. باقی باتیں تو ہوتی رہیں گی. ان دونوں کو ذرا ملوا دیں. کون ہے یہ صاحب؟ کون ہے یہ؟ اٹھو ملو. بھائی ہے تمہارا. 7 سال بعد آپ سب بالکل بچے تھے جب وہ الگ ہوئے ہیں. چلو آپ ساتھ بیٹھو، آ جاؤ، آؤ آؤ. زندہ باد. اچھا اب ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ اگر کچھ پتہ چل سکے کہ ان کے والدین یہ کہیں تو اس سے بیشتر یہ 50,000 روپے نقد ایک صاحب نے آپ کے لیے بھجوائیں. یہ آپ کی امانت ہے، یہ آپ تک پہنچتی ہے. اور ظاہر کالز آ رہی ہیں الحمدللہ فیض بھائی کے لیے. وہ جی ہاں، ایک اور بندہ ہے، خدا نے اپنا نام نہیں بتایا، اس نے کہا 50,000 روپے اس نے بھی اناؤنس کیے ہیں. جی مل گیا بھائی؟ تو اس میں رونے کی بات ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے نا. اب کیا خواہش ہے تمہاری؟ ہیرو بتاؤ اب کیا خواہش ہے؟ بھائی سے ملنے کی خواہش تھی نا، ایک اور خواہش بھی تھی تمہاری. کیا بننا ہے تمہیں؟ آرمی میں جانا ہے. آرمی میں جانا ہے. ایک آرمی میں جانا ہے اور دوسری خواہش تھی کہ بھائی سے ملنا ہے. تو بھائی سے مل لیا. ہاں آپ نے بھی اس دن مجھ سے کہا تھا کہ مجھے بھائی سے ملنا ہے، تو ہم نے کہا چلیں آپ کو آپ کے بھائی سے ملوا دیں. اب بتائیں آگے کیا سوچتے ہیں زندگی کے بارے میں؟ پڑھاؤں گا اس کو میں. پڑھاؤ گے؟ بڑے آپ ہو اس سے؟ اچھا. دونوں ٹوئنس ہیں یہ. ساتھ رہیں گے؟ ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ اور ماں باپ بہن بھائی ان کا خیال آتا ہے کبھی اگر وہ مل جائیں تو؟ اچھی بات ہے اگر مل جائیں تو. چلیں بس یہ ایک بار پھر خواتین حضرات اگین ملوانا تو ظاہر ان بچوں کو تھا ہی، لیکن یہاں ملوانے کا مقصد یہ ہے کہ ان بچوں کو دیکھ کر یا ان کی کہانی جان کر اگر کوئی اللہ کا بندہ یہ بتا سکے کہ یہ بچے کہاں سے گم ہوئے تھے، کس فیملی کس خاندان کے ہیں، اس خاندان کا کوئی فرد دیکھ کر اگر ان کو پہچان لے. 2007-8 میں یہ بچے صدر کے علاقے میں ملے تھے اور سارے بنی ٹرسٹ ان کو پہنچایا گیا تھا. بہنوں کے کیا نام بتاتے بیٹا؟ بسمہ سلمہ. بسمہ اور سلمہ. ایک بڑی تھی آپ سے اور ایک چھوٹی تھی. والد کا نام یاد نہیں آپ کو؟ یاد ہے والد کا نام؟ علاقہ کچھ کوئی ایک چیز، کوئی مسجد ارد گرد کی کوئی کچھ یاد نہیں آپ؟ بہت چھوٹے تھے ظاہر 2007 مگر نشانی ہے کہ اس کے ہاتھ پہ بچے کے بڑے والا جو ہے کیا نام ہے اس کا؟ علی. ہاں یہ جلے ہوئے کا مارک ہے. ہاں ایک مارک ہے اس کے ہاتھ. اور یہ اس کی حسن کی نشانی یہ ہے اس کی انگلیاں کہ اس کے 2 انگوٹھے ہیں، جو انگوٹھے ہیں وہ 2 ہیں. اللہ کرے یہ آج شان رمضان کی نشریات وسیلہ بنے کہ ہم ان بچوں کو ان کی فیملی تک یا ان کے خاندان تک پہنچائیں. ہم اپنے فیس بک پیجز وغیرہ پہ بھی یہ تصویریں لگا دیں گے. میں تو اقرار بھائی اس سے آگے بات کروں گا. انشاءاللہ بھائی مل گیا، والدین بھی مل جائیں گے. بڑی ٹرانسمیشن ہے
لیکن ہمارے آرمی چیف سے کہ اگر وہ بچہ یہ چاہتا ہے کہ میں آرمی میں جاؤں تو اس کے لیے راستے بنا دیں، نہ صرف اس کو بلکہ دونوں بھائیوں کو لے لیں، ایک مثال آرمی میں بھی قائم کر دیں کہ ایسے بچے بھی آرمی میں آ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بریک پہ آنے سے پہلے ایک بار پھر ذرا دوبارہ نشانیاں بتا دیں، چونکہ اس وقت ہم نے ہمارے کیمرے نے کیپچر نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، تاکہ یہ ہیں علی جو کہ بڑے ہیں، ظاہر ہے ان کے یہاں پہ جلنے کا ایک نشان ہے، مارک ہے ہاتھ کے اوپر، جلا ہوا کوئی سیدھے ہاتھ کے اوپر، اور حسن کا جو بایاں ہاتھ ہے اس کے 2 انگوٹھے ہیں، تو یہ ان کی نشانی ہے۔ اور پھر ظاہر ہے جن ماں باپ کے 2 جڑواں بیٹے بچے گم ہوئے ہیں ان کو تو کوئی نشانی بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ یا ان کا خاندان پورا علاقہ ایک اس کے یہ ادھر بھی مارک ہے، یہ ادھر اگر دکھا دیں نا اس کے یہ بالوں کے پیچھے، ہاں یہ حسن کے ایک یہاں پہ مارک ہے جسے برتھ مارک بھی کہا جا سکتا ہے، تھوڑا بڑا والا جو مول ہے وہ ہے، لیکن ظاہر ہے اگر کوئی جانتا ہے کسی طرح سے تو ظاہر ہم اس کی ریسرچ کریں گے، پراپر کو جانچیں گے۔ سارم بھائی ویری کوئکلی، اب یہ دونوں کیا ہوگا ان کا، یہ ساتھ رہیں گے، کیا کریں گے؟ میری اب کوشش یہ نہ صرف ساتھ رہیں بلکہ پڑھیں بھی اور کوئی ٹیکنیکل چیز بھی یہ سیکھیں تاکہ اپنی زندگی کو آسان بنائیں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اگر یہ آرمی میں چلے جائیں تو میں کہتا ہوں اس سے اچھا کوئی ان کی زندگی کے لیے عمریں کیا ہیں، کیا عمر ہے تم لوگوں کی؟ ابھی 13-14 سال کے 13-14 سال، 1-2 سال کے اندر بالکل، ہاں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ۔ چلے جی انشاءاللہ، تو اب اس دعا کے ساتھ کہ یہ اپنے والدین اور بس ان کا بھی سلسلہ بہت حد تک ہو گیا ہے، کم سے کم تو یہ ہو کہ کم سے کم آج کے بعد بھوکے تو نہ رہے ہیں، کم سے کم اتنا، اور باقی ابھی ہم نے یہ نہیں کرنا ہے، اس سے بہت آگے کا کام کرنا ہے، اس سے بہت آگے کا کام کرنا ہے۔ ان کے دل کے وال کا مسئلہ ہے اور ان کی وائف کا کینسر کا مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا سپورٹ جاری رہے گا۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو علماء کرام ہمارے ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ جنید بھائی گفتگو کریں گے ان سے۔